تو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح تڑپ گئی. اوے جیدہ کھائیے عہدہ کھائیے, حضور کی صدقے عزت ملی ہوئی ہے. پھر حضور پر باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. اس سے پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے. اور اعلیٰ حضرت ہے کون؟ اچھا بولو ذرا, ہے کون؟ شان کیا ہے اس بندے کی, کیا مقام ہے اس بندے کا؟ جی یہ بریلی شریف میں ہی پیدا ہوئے. ان کا بابا بھی عالم, دادا بھی عالم, پردادا بھی عالم, بابا بھی ولی, دادا بھی ولی, پردادا بھی ولی. اور شہنشاہ خاندان تھا, کوئی غریب نہیں تھا, بڑا شہنشاہ تھا. یہ افغانستان سے ہجرت کر کے لاہور, اور پھر لاہور سے آپ کے بزرگ دہلی, پھر وہاں سے بریلی شریف میں منتقل ہو گئے. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ غالباً 1856 میں پیدا ہوئے امام احمد رضا. اور پھر 8 سال کی عمر میں قرآن مجید ناظر مکمل کیا. 14 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عقلی نقلی سارے علم مکمل کر کے 13 سال کی عمر میں مسئلہ وراثت پہ, علم میراث پر پہلا مسئلہ لکھا اور اپنے بابا کو دکھایا. سارے اش کر اٹھے کہ چھوٹی سی عمر اور اتنا سنجیدہ, اور حافظہ اتنا قوی تھا. ہمارے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا حافظہ قوی, ایک دفعہ کتاب پڑھی, دوسری دفعہ پڑھی, رکھ دی, ازبر یاد ہو گئی. حافظہ اتنا مضبوط اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا. اور پھر رمضان شریف میں سامع بن کے اپنے اس حافظ صاحب کا مصلح سننے لگے. اب بڑے تھے, عالم تھے, تو ایک ٹائم وہاں ان کا سنتے, ذہین اتنے تھے, آخر علم پڑا ہوا تھا, قرآن کی ہر آیت ذہن میں تھی, صرف ترتیب ہی دینی تھی نا. تو آپ نے ایک دفعہ سنا ادھر, ایک دفعہ سنا ادھر, تراوی میں. کہنے لگے ہوں حافظ صاحب تو سب پیچھے تھے, میں آگا. 1 مہینے میں حافظ قرآن بنے. آپ کے علمی استعداد اتنی, آپ کے علم کا اندازہ اس بات سے لگاؤ 18ویں صدی ہے, اس میں اس ٹائم اس جوان نے, جس ٹائم کاغذ کا بھی فقدان ہے, پریسوں کا بھی فقدان ہے, لکھائی قلم سے ہوتی ہے جی, اس کے باوجود میرے امام نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں جی. اور ان 1000 سے زیادہ کتابوں میں 3 کتابیں بڑی شہرہ آفاق ہیں, اعلیٰ ہیں. آپ کی ہر کتاب ہی اعلیٰ ہے. اس میں سر فہرست فتاوی رضویہ ہے, 36 جلدوں میں ہے. اللہ اکبر, ایک ایک مسئلے پہ اتنی تحقیق کہ غیر بھی مانتا ہے کہ احمد رضا تم واقعی عالم تھا, کیا تیری شان تھی. اور جس مسئلے پہ قلم اٹھایا آخر تک لے گئے, واضح کر کے. اس کے بعد کسی کو رد کرنے کی جرت نہیں ہوئی, اتنا کلام لکھا. دوسری آپ کا وہ کنز الایمان ترجمہ ہے, توجہ ہے, کنز الایمان ترجمہ. جب لوگوں نے معنی میں گڑبڑ کرنا شروع کی نا ہے جی, مثال کے طور پہ درجنوں ترجمے ہیں, میں صرف 1-2 کی مثال دیتا ہوں. قرآن کا ہے نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, ٹھیک ہے نا, اس کا اور انہیں معنی کیا وہ بھی مکر کرتے ہیں, اللہ بھی مکر کرتا ہے. مگر ایک کبھی چیز ہے نا, بری چیز ہے نا, بری چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ بھی
غلطی ہے، گناہ ہے، منع ہے۔ مولوی معنی نہیں سمجھ سکا، اللہ بھی مکر کرتا ہے۔ مکر تو ایک عیب ہے نا، مکر ایک عیب ہے، ادھر کہتے ہو اللہ ہر عیب سے پاک ہے، پھر ادھر معنی یہ کرتے ہو وہ بھی مکر کرتے ہیں، اللہ بھی مکر کرتا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اب قرآن میں بھی گستاخیاں ہو رہی ہیں، آپ نے قلم اٹھایا، کنز الایمان ترجمہ کیا۔ معنی کیا کیا؟ وہ مکر کرتے ہیں، اللہ تدبیریں کرتا ہے، اس کے مکروں کا جواب دیتا ہے، یعنی تدبیریں کرتا ہے۔ اب بسم اللہ شریف پہ آ جائیں۔ بسم اللہ شریف سب نے ترجمے یہ کیے، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، ایسے کہتے ہیں نا، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ علم نور عطا کیا۔ آپ ذرا بولیں گے، تھوڑا سا اور بولیں گے، میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ نے کہا کہ جب قرآن اللہ کا اور قرآن کا نور بھی اللہ کا اور بات بھی اللہ کی، ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بات بنتی نہیں، یہی میں تو مٹانے کے لیے دین آیا ہے۔ کافروں میں میں تھی نا، انگریزوں میں میں تھی نا، مشرکوں میں تو میں تھی نا، اس میں کو مٹانے کا نام تو دین ہے نا۔ توجہ کرنا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یوں کر کے بتایا کہ اسی میں کو مٹانے کے لیے تو دین آیا ہے، لہذا اس کا معنی میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے نہیں۔ کنز الایمان میں پہلے ترجمے میں بسم اللہ کا ترجمہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ ادب نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نام سے، اور پہلے بھی اللہ، ہن بھی اللہ، بعد اچھی اللہ ہے جی۔ تو یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے کہ پہلے اپنی بات آئے پھر اللہ کی بات آئے، نہیں، پہلے مولا کی بات آئے ہے جی۔ تو فرمایا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے جی۔ اسی طرح میں آپ کو جائزہ بتا رہا ہوں، آپ قرآن اٹھائیں، کنز الایمان بھی اٹھائیں، دوسرا کوئی ترجمہ بھی اٹھائیں، جہاں لفظ کل آئے گا، کل، آپ کہتے ہیں یار گھر ہی پڑھ لو بس اور نیٹ تے پڑھ لو، قادیانے نے ترجمہ کر کے بھیج دیتے ہیں جڑے امت مصطفیٰ نو گمراہ کر دے پہنے جی۔ کسی عاشق سے پڑھو گے تو عاشق بنو گے، ہاں، عارف کے پاس بیٹھو گے تو عارف بنو گے، ہاں جی، لوہار کے پاس بیٹھ کے تمہیں خوشبو نہیں ملتی، ہاں جی۔ کل کا معنی سارے ترجمے بولیں گے، جس کو اٹھاؤ گے تو کہہ دے، قرآن کا ترجمہ تو کہہ دے، تو کہہ دے، کل تو کہہ دے۔ اب میری طرف توجہ کرنا، میرا ایک بھائی ہے، میں کہوں بھائی تیرا کیا حال ہے، ہو گیا، میں نے کہا میرے پیارے بھائی جان آپ کا کیا حال ہے، جملہ تو ایک ہی ہے نا، یا یوں کہوں اوے تیرا ابا میں کو مل آئی فلانی جگہ تے، سلام دعا تھے، تیرا ابا مل آئی، ایک یہ بھی تو ایک جملہ ہی ہے، اور ایک یہ بھی جملہ ہے صحیح آپ کے والد محترم مجھے ملے تھے، کتنا فرق ہے۔ کل میں لوگوں نے کہا تو کہہ دے، ترجمہ تو کیا ہے، کل کا معنی کہنا ہی ہے، تو کسی نے اس کا ترجمہ کیا تو کہہ دے، تو کہہ دے، تو کہہ دے، کئی ترجمے والوں نے یوں ہی کیا، لیکن میرے امام کی جب بات آئی، عاشق مدینہ کی بات آئی، میں نے آپ کو بنیادی چیز بتائی، دو چیزیں ہیں تو کلہم دین ہے آپ کے پاس، ایک ادب، ایک محبت۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ادب ہے تو دین ہے، ادب نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس عالم سے جاہل بہتر
جو اپنے نبی کے نام پہ خوش تو ہو جاتا ہے، اس عالم سے وہ گوار بہتر جدو سرکار دا نام ہے کہنا صدقے ونجاں، میرے سونے نبی کا ذکر آ گیا، میں کیا اور کیا حقیقت میری، سب ہے مرشد کامل نسبت تیری۔ جب تک وہ کہتا ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا ہے؟ سارے کہہ رہے ہیں تو کہہ دے۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھائی نا، قرآن کیا نا ترجمہ، اور کہا نا ترجمہ وہ کرو جو ادب والا ہو، تو کہہ دے، ہو گیا۔ فرمایا کل کا معنی ہے آپ فرما دیجئے۔ کتنا پیارا جملہ ہے، اس انداز سے آپ نے قرآن کا ترجمہ لکھا، اور حقیقی بات یہی ہے کہ آپ کنز الایمان ترجمہ، کنز الایمان کی تفسیر بھی ہے، آپ اس کو ایک دفعہ زندگی میں پڑھے تو صحیح، پھر آپ محسوس کریں گے اندر کوئی چیز آ گئی ہے، ہاں، پھر چشمے پھوٹنا شروع ہو جائیں گے عشق مصطفیٰ کے، پھر تو کہے گا میں کچھ نہیں سب کچھ میرا اللہ ہے، میں کچھ نہیں سب کچھ میرے مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ جی تو میرے پیارے بھائیوں، ایک ترجمہ میں اور کرنا چاہتا ہوں، صرف آپ کی تھوڑی سی رہنمائی کرنے کے لیے، میری بھی کسی نے رہنمائی کی ہے نا، میرے پاس وہ ترجمے موجود ہیں۔ قرآن کی سورت والضحیٰ کی ایک آیت جس کا معنی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، آپ کو لوگوں نے معنی کیا آپ کو پایا بے راہ، کسی نے کہا دال کا معنی گمراہ، استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ ارے مولانا علم تجھے اس لیے ملا کہ تو نبی میں عیب نکالے ہیں جی، بے راہ سے ہٹے ہوئے پایا، پھر ہدایت دی، اس طرح کے معنی کیے۔ لیکن جب امام نے قلم اٹھایا نا، اس آیت پہ آئے نا، تو آپ نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، کہ آپ کو آپ کی محبت میں گم پایا، بہت زیادہ گم پایا، پھر فہدا شریعت کا قانون عطا کر دیا۔ تو کتنا با ادب معنی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے وہ بھی مکر کرتے ہیں، اللہ بھی مکر کرتا ہے، بتاؤ علم نے اسے تو گمراہ کیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، وہ مکر کرتے ہیں، اللہ تدبیریں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تو کہہ دے، انہوں نے کہا آپ فرما دیجئے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو گم پایا، بے راہ پایا، آپ فرماتے ہیں نہیں، آپ اللہ کی محبت میں گم پایا، دال کا معنی تو کیا نا، گم پایا اللہ کی محبت میں، اور اللہ نے ہدایت دے دی، اللہ نے رستہ دکھا دیا۔ جو حضور اللہ کی محبت میں پھرے گا، ایک دن مولا اس کا ہاتھ تو پکڑے گا نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے معنی لکھا انک لفی ضلالک القدیم، وہ پرلے درجے کی گمراہی میں تھے، قدیم پرانی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا معنی لکھا انک لفی ضلالک القدیم، وہ پرانی اللہ کی محبت میں گم تھے، پرانی، یعنی جب سے پیدا ہوئے۔ میرے پیارے بھائیوں، اربوں خربوں لوگوں میں جن کو اللہ نبوت کے لیے چنتا ہے انہیں پسند نہیں کرتا، ان کے بارے میں کوئی اور دوسری رائے رکھنا یہ گمراہی ہے۔ ایک ہی تو جملہ ہے نا جس سے بندے کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے نا۔ اب دیکھو نا، شیطان اللہ کو مانتا ہے، اور جتنی عبادت شیطان نے کی کسی نے نہیں کی، اس نے صرف بے ادبی یہ کی، اس نے کہا میں تجھے مانوں گا، تیرے پورے نظام کو مانوں گا، لیکن تیرے نبی کو نہیں مانوں گا، میں تیرے نبی کی عظمت کو نہیں مانوں گا۔ اللہ نے فرمایا چل، سارا علمی تیرے منہ تے، تیرا عملی تیرے منہ تے، اخرج فإنک رجیم، نکل میری جنت سے بدبختہ، تیرے اندر ادب نہیں ہے، جو ادب لے کے آئے گا اس کو میں حضرت بلال بناؤں گا۔
توجہ کرنا، اب میں اپنے موضوع کو کلوز کر رہا ہوں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی کون ہے؟ اس کو لوگ کیوں چاہتے ہیں؟ اس کا نام کیوں لیتے ہیں؟ اس کے اشعار کیوں پڑھتے ہیں؟ بڑے بڑے علماء لکھ گئے کہ زبان اعلی حضرت کی ہو، شان میرے مصطفیٰ کی ہو، پھر تجھے مزہ آئے گا۔ ایک لکھا فتاوی رضویہ 36 جلدوں میں، صدی ہو گئی آج تک اس کے مقابلے کا فتویٰ نہیں آیا۔ دوسرا شورۂ آفاق ترجمہ کنز الایمان، ایسا باادب ترجمے والا قرآن نہیں آیا۔ اور تیسری آپ کی ایک کتاب ہے ہدایت بخشش، 1000 کتابیں ہیں، 1000 کتابیں، 1000 کتابوں سے زیادہ کے مصنف ہیں۔ تیسری آپ کی کتاب ہے ہدایت بخشش، آپ اس کتاب کو لیں، آپ پڑھیں اس کو، آپ کو پتہ چلے گا کہ عشق مصطفیٰ کیا ہوتا ہے۔ اسی ہدایت بخشش کی یہ بات ہے، کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں۔ میں آج بدبخیلی نہیں دیکھوں گا، میں آپ کی سخاوت دیکھوں گا کہ میرے نبی کی عظمت میں بولتا کون ہے۔ تیری عزت، اگر عمران خان تیرا جھنڈا لگائے ہو سکتا ہے تیرا شان بلند نہ ہو، تیری تعریف وہ کرے تو ہو سکتا ہے تو اوپر نہ آئے، اور کوئی پی پی والے تیرا جھنڈا لہرائے، کوئی تیری تعریف کوئی منسٹر کر دے، ہو سکتا ہے دنیا تجھے نہ جانے۔ میں کہتا ہوں نبی نبی کر پھر دیکھ ہر جگہ تیری عزت ہے۔ کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ دیکھو نا، میں تو بہت سارے کلام آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن میں موضوع کی طرف آؤں گا، تھوڑے تھوڑے سنا دوں گا، ذرا ذوق میں بول دیجئے سبحان اللہ۔ میں دعا کروں گا اللہ تمام محبتیں نکال دے، سونے نبی کی محبت میرے بھائیوں کو عطا کر دے۔ یہ نعمت مل گئی، دنیا جہان کی ہر نعمت مل گئی ہے۔ تو توجہ کرنا، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ وہ عاشق نبی ہیں، وہ عاشق رسول ہیں، وہ پیارے آقا کے دیوانے ہیں۔ میاں محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے خواب میں غوث الاغواث، فرد الافراد، شیخ الجن والانس، جناب شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مجھے زیارت خواب میں نصیب ہوئی۔ تو میں نے کہا حضور آپ ارشاد فرمائیں، اب تو اس دنیا سے آپ چلے گئے ہیں، آپ کا کوئی نائب بھی ہے؟ چلو بندہ اس کی زیارت کر لیتا ہے، اس کی صحبت میں چلا جاتا ہے، کوئی دعا حاصل کر لیتا ہے۔ میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کوئی چھوٹا جوان نہیں تھا، بڑا جوان تھا۔ آپ نے اپنی مسجد کے متھے پہ لکھا ہوا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیعان للہ، یہ جملہ ان کی مسجد کے سامنے لکھا ہوتا تھا۔ تو ایک بندے نے اعتراض کیا تھا، وہ جی یہ جو نام لکھ رہے ہوئے تو عبد القادر دا، قادر دا نام لکھنا چاہیے دا، تو عبد القادر کا نام لکھ دیا، بد مذہب آیا نا، عبد القادر کا نام لکھ دیا تو عبد القادر کے چاہنے سے تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا یار اب تو میرا مہمان بن کے آیا ہے، میں تیرا اکرام کرتا ہوں۔ سامنے کھڑا تھا پیپل کا درخت، فرمایا ذرا اس پہ دیکھنا، اس پہ دیکھا تو ہر پتے پہ شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت نصیب ہوئی سے۔ اس نے کہا چھوٹے بندے سے ہم نے یاری لگائی ہوئی ہے، کیا سمجھا؟ تو حضرت فرماتے ہیں شیخ کی مجھے زیارت ہوئی، میں نے کہا آپ کا کوئی نائب دنیا میں ہے تو بتاؤ۔ فرمایا ہاں ہاں ہمارا نائب ہے۔ کہاں ہے حضور؟ چلو زیارت کر لے۔ فرمایا وہ میرا نائب، آپ دلی میں چلے جائیں، برے صغیر میں چلے جائیں، بریلی کے شہر میں چلے جائیں، ایک ہمارا نائب ہے جس کا نام احمد رضا ہے، وہ ہمارا نائب ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں میں
رات کو زیارت کی، صبح نیت کر لی جانا ہے، اللہ والے کی زیارت کرنی ہے۔ کہتے ہیں ریل کا دور تھا، میرے ساتھ کچھ میرے ساتھی بھی ہو گئے، کچھ خلفاء بھی ہو گئے۔ آپ ریل پہ بیٹھے بریلی شریف دلی پہنچ گئے، برے صغیر ابھی رستے میں ہے، کتاب کے حوالے میرے پاس موجود ہے، درجنوں کتابیں ہیں۔ تو پھر ادھر یہ ایک عاشق چلا، ادھر سے وہ بھی عاشق تھا، یہ بھی عارف تھا، وہ بھی عارف تھا، یہ بھی حضور کا دیوانہ، وہ بھی حضور کا دیوانہ، یہ حضور کا سچا غلام، وہ بھی حضور کا سچا غلام، یہ بھی ولی، وہ بھی ولی، یہ بھی عالم، وہ بھی عالم۔ ادھر سے یہ چلے، ادھر امام احمد رضا اپنے غلاموں سے فرماتے ہیں پنجاب کا شیر آ رہا ہے، پنجاب کا ایک شیر آ رہا ہے، جلدی کرو، میرا مہمان آ رہا ہے، حضور کا دیوانہ آ رہا ہے، اس کے لیے فلاں اوپر والی منزل کا کمرہ تیار کر دو، میں نے اپنے مہمان کی خدمت کرنی ہے۔ اور جب یہ دیکھو نا نور ولایت ہے، یہ نور ولایت ہے، ٹھیک ہے نا، اگر تیرا موبائل بولتا ہے تو اندر سے میرے نبی کا عشق بھی بولتا ہے۔ اگر تیرا موبائل دیکھ سکتا ہے نا، یہیں سے لائیو دیکھ سکتا ہے نا، میرے نبی کا سچا غلام کی نگاہ میں لائیو ہے، وہ بھی دیکھ سکتا ہے، یہ سن سکتا ہے، وہ بھی سن سکتے ہیں۔ ابھی یہ رستے میں ہیں، پہنچے نہیں ہیں۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں ہمارا مہمان اسٹیشن پہ آ رہا ہے، چل کے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، پہنچ گئے۔ میاں صاحب فرماتے جب میں پہنچا آگے کھڑے تھے، چہرہ نورانی، اتنا بڑا امامہ، چہرے سے نور محمد چمک رہا۔ اللہ اکبر، پھر ملے، کہا مجھ فقیر کا نام احمد رضا ہے، چلیے۔ بڑے احترام سے لے گئے، بڑے احترام سے لے گئے اور کہنے لگے کہ آپ آئے ہو، مجھے حضرت نے زیارت کروائی ہے، آؤ ہمارے مہمان ہو۔ 3 دن خدمت کی، حضرت واپس آئے۔ میاں صاحب سے کسی نے پوچھا او بریلی گئے ہوئے، کوئی اتا پتا، کوئی فائدہ کچھ ہوا کہ نہیں، کیا دیکھا آپ نے تو کہا وہ تو نائب شیخ عبد القادر جیلانی ہے، کوئی چیز دیکھی؟ انہوں نے کہا مجھے مولا پاک کی قسم، ایک پردہ تھا، ایک جگہ پردہ لٹکا ہوا تھا، ہم ادھر بیٹھتے تھے تو اللہ اکبر، احمد رضا ایسے نہیں بولتا تھا، پتہ چلتا تھا پیچھے سرکار بول رہے ہیں، آگے احمد رضا لکھ رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عام بندہ نہیں کہہ رہا، میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ سلسلہ یا نقشبند کے شہنشاہ ولی گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں شرک پور کے، آج تک جو آستانے کے لوگ ہیں بڑے مشہور ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ مقام۔ چلو ایک بات اور کروں، ذرا اچھا بولیے۔ ایک ساتھی نے آپ کی دعوت کی، حضور آپ تشریف لائے، شاگرد تھا، عقیدت مند تھا، پالکی تیار کی گئی، ادب دیکھو میرے امام کا ادب دیکھو۔ تو پالکی وہ مزدور اٹھانے لگے، چند قدم چلے تو حضرت نے کہا رکھو، رکھ دو، نیچے اتر آئے، ان کہاروں ان مزدوروں کو جمع کیا، جمع کر کے نا سب سینکڑوں لوگوں کے سامنے یوں ہاتھ جوڑے، کہا میں تمہیں اپنے سونے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، ان مزدوروں میں سید کون ہے؟ ادب دیکھو ادب، پوری دنیا احترام کرتی ہے، امام کعبہ تک سب احترام کرتے ہیں، یوں کھڑے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اور تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نبی کے کلمے کا واسطہ دیتا ہوں، تم بتاؤ تم میں سے کوئی سید زادہ ہے؟ بتاؤ۔ ایک جوان کا چہرہ تھوڑا سا اڑ گیا، امام سمجھ گئے، دستار اتاری، قدموں میں رکھ دی، پیروں پہ چمٹ گئے، کہنے لگے خدا کے لیے مجھے معاف کرو، اگر تم نے معاف نہ کیا مجھے تو بروز قیامت اگر میرے نبی نے میرے سے پوچھ لیا تجھے عزت اس لیے دی تھی، تجھے مقام اس لیے ملا تھا کہ تو میرے شہزادوں کے کندھوں پہ بیٹھے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ خدا کے لیے مجھے معاف کر۔
اس نے کہا یار میں تو زندگی گزار رہا تھا, میں تو دوسرے شہر کا ہوں, تنگی کی وجہ سے یہاں آیا ہوں, چلو مزدوروں میں بیٹھ جاتا ہوں, کام کر لیتا ہوں, مزدوری سے کام ہے نا, کس ذات پات سے تو نہیں ہے. کہا نہیں, معاف کر دو. اس نے کہا میں نے معاف کیا. آپ نے فرمایا اس طرح معافی نہیں ہوگی, اس طرح معافی. دیکھو ادب دیکھو میرے پیارے بھائی, اللہ آپ کے مرتبے میں اور بلندی عطا کرے. جتنا مرتبہ بڑھتا جائے اتنے آپ احترام میں بڑھتے جائیں. ہاں پھر دیکھیں خدا آپ کو عزت, جو خدا عزت دیتا ہے کوئی اتار نہیں سکتا ہے جی. اس نے کہا معافی کیسے؟ کہنے لگے اب معافی ایسی ہے کہ آپ میری پالکی میں بیٹھیں. علم والے جانتے ہیں فضل والوں کو. پالکی میں بیٹھے اور پالکی کو کندھا میں دوں گا اور میں لے کے چلوں گا, تب جا کے مجھے معافی ملے گی. وہ کہنے لگے نہیں حضور ایسا نہ کریں, آپ مہربانی کریں. لیکن کہنے لگے مجھے معافی نہیں مل سکے گی, میں حضور کا سامنا کیسے کروں گا. بس پھر اس مزدور کو پیار محبت انعام اکرام کے ساتھ پالکی میں بٹھایا اور پالکی کی اگلا حصے والا کندھے پہ رکھا, اور پھر یہ کر کے دنیا والوں کو بتایا احمد رضا کوئی عام بندہ نہیں ہے, نبی کے در کا سچا غلام ہے. ہاں آل کا احترام کرنا بھی جانتا ہے, آل کی عزت کرنا بھی جانتا ہے, نبی سے پیار کرنا بھی جانتا ہے. میرا علم مجھے یہی سکھاتا ہے. آل سنت کا جو بھی عالم دیکھیں گے بادب نظر آئے گا, محبت والا نظر آئے گا. چلو آگے چلتے ہیں, اللہ ہم سب کو حج پہ لے چلے اور ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے. احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حج پر پہنچ گئے. سخت بخار تھا. کسی نے ادھر ہی مکہ کے اندر کسی آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کر دیا. آج بھی ہیں لوگ بد نصیب ایسے بھی ہیں, نبی کے علم پر اعتراض کر دیا. میرے اعلیٰ حضرت کو پتہ چلا تو روح تڑپ گئی. کوئی کتاب نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کسی عربی امام سے کتاب ہی نہیں. ادھر ہی قلم اٹھایا, الدولۃ المکیہ فی علم غیب المصطفیٰ. آپ نے اتنا بڑا رسالہ لکھا 8 گھنٹے میں, اتنا سونا اور واضح اتنا موٹا رسالہ لکھا. جب عرب کے اماموں کو پیش کیا گیا وہ زیارت کو آنے لگے, ذرا جوان تو دیکھیں جس کا علم اتنا ہے, بغیر کسی کتاب کے لکھ دیا. اور جب عمرہ کر لیا, حج کر لیا تو قلم حرکت میں آ گئی. کہنے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ادب دیکھو, حاجیو حضور سے محبت, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. مدینے پہنچ گئے, جالیوں کے سامنے لجپالا دیدار تے کرا, لجپالا دیدار تے کرا. ایک دن گزر گیا تو پھر کہنے لگے پھر سوئے لال آزار پھرتے ہیں. اس طرح کے شعر پڑھے, ایک پورا کلام ہے. دوسرے دن حاضری ہو گئی, زیارت ہو گئی. تو اس وقت اعلیٰ حضرت نے پھر قلم اٹھایا, فرمایا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضور کی عظمت کو دیکھا تو فرمایا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا. آخر میں وصیت فرمائی, وصال ہونے لگا. کہنے لگے ذرا قبر ذرا گہری کھودنا, گہری کھودنا جس میں بندہ کھڑا ہو سکے.
کسی نے کہا حضرت اتنی گہری کیا کرنی ہے، بندہ جب لیٹ سکے بس یا اٹھ کر بیٹھ سکے اتنی؟ کہنے لگے نہیں، گہری کھودو کہ بندہ کھڑا ہو سکے۔ ادب دیکھو، ادب والوں کی دنیا ہی الگ ہے۔ اچھا بولیے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت ایسا کیوں؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آپ نے سنا نہیں ہے کہ قبر میں آقا آتے ہیں، قبر میں آمنہ کے لجپال آتے ہیں، میرے محبوب آئیں اور میں سوتا رہوں یا بیٹھا رہوں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ جب میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر میں آئے تو اٹھ کر استقبال کرو۔ یہ فیضان ہے امام احمد رضا، اللہ ہمارے بزرگوں کی